پلس ہوم سیکرٹری جو پنجاب ہے اس کا ایفیڈیوٹ سارے آئے اور جج صاحب نے الٹیمیٹلی ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب وہ بھی پیش ہوئے اور جج صاحب نے الٹیمیٹلی جو کمنٹس دیے وہ آپ سب کو پتہ ہی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کنٹیمپٹ پروسیڈنگ سٹارٹ کر کے فرد جرم کے لیے رکھ دیا کیس. جب فرد جرم کی بات آ گئی کہ نیکسٹ فرائیڈے کو فرد جرم ہوگا تو اس کے بعد ایز یوزول معافیاں تلافیاں سٹارٹ ہو گئیں اور جج صاحب نے کہا جی کہ یہ کورٹ آرڈر ہے، یہ میری ذات کی بات نہیں ہے، یہ ایک انسٹیٹیوشن کی بات ہے. آپ لوگوں نے اگر نہیں کیا تو اسے کہنے پہ کیا ان کو بتا دیں، میں ان کو بلا لیتا ہوں، اور اگر آپ لوگوں نے خود کیا ہے اور آپ رسپانسبل ہیں، آپ کے اعلیٰ افسر رسپانسبل ہیں، افسران بالا ہیں، میں ان کو بلا لیتا ہوں. لیکن میرے نزدیک تو آپ لوگ نے کنٹیمپٹ کیا اور آپ لوگ اس کو ذمہ دار ہیں. سو جج صاحب نے جی کنٹیمپٹ پروسیڈنگ سٹارٹ کرنے کے لیے فرائیڈے کو رکھ دیا. اس کے بعد دوبارہ تیسری دفعہ جو ہے وہ معافی مانگی گئی عدالت سے، انکنڈیشنل معافی مانگی گئی، ایفیڈیوٹس ایگزیکیوٹ کیے گئے اور ایفیڈیوٹس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم آج کے بعد دوبارہ اس طرح کی کبھی غلطی گستاخی عدالت کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے. اور اس کے بعد جج صاحب نے یہ ڈسپوز آف کی سارا آرڈر لکھانے کے بعد اور فرد جرم کرنے کے بعد انہوں نے آخر میں یہ لکھایا کہ انہوں نے اب دوبارہ آفیسرز نے اپنی اپالوجی انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر کی ہے اور میں اس کو کنسیڈر کرتا ہوں. گو کہ یہ 3 دفعہ پہلے کر چکے ہیں اور اگر یہ اس دفعہ دوبارہ کبھی ایسا واقعہ یا کورٹ آرڈر کو کمپلائنس اوریجنل ٹرو اینڈ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں نہیں کیا تو ان کے خلاف یہاں سے ہی کارروائی سٹارٹ ہوگی، مطلب فرد جرم لگے گا. بخاری صاحب یہ بتائے کہ اگر حکومت کی طرف سے کبھی توہین عدالت ہو جاتی ہے یا ان کی کوئی عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا تو پی ٹی آئی بشمول آپ کے یا جو میرے اور دوست کھڑے عاصم بیگ صاحب، اعجاز بھٹر صاحب کھڑے ہیں، توہین عدالت کی درخواست آ جاتی ہے. اب ایک اور معاملہ ہے اسلام آباد میں احتجاج کے حوالے سے اور اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کچھ ڈائریکشن آ گئی ہے، آپ نے وہ تحریری حکم نامہ پڑھا ہوگا. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی وائلیشن کیا پی ٹی آئی بھی کرنا چاہے گی یا کرے گی؟ دیکھیں جی، ہم تو لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں، ہم تو کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں. جو یہ آرڈر کر رہے ہیں اس طرح کے ان کو آزاد عدلیہ کے ہم ان کے گلے میں ایک ڈالنا چاہتے ہیں تمغہ. یہ اگر کوئی خود آزاد نہ ہونا چاہتا ہو تو اس کے لیے تو ہمارے پاس کوئی جادو کا چراغ تو ہے نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سلوگن کیا ہے، ہماری جو مارچ ہے اس کے ہمارے 3 شرائط کے ہیں جو خان صاحب نے دی، جو مطالبات کے ہیں. نمبر 1 انلیگل ڈیٹینشن، انلیگل ورڈ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز کے اندر جو ڈیٹینشن ہے. اور آج دیکھ لیا آپ نے کہ جج صاحب نے کمنٹس دیا، ایف آئی آر تو ایسے مجھے یاد آ گیا نا ہم جب الیکشنز کے بعد جب ہم فارم 45 لے کے بیٹھے 50,000 ووٹ سے جیت کے بیٹھے تو ایک صاحب ٹی وی میں بیٹھتے تھے کہ جائیں ان میں جناب پکوڑے سموسے کھائیں. اب وہ پکوڑے سموسے تو اس طرح لگ رہا ہے جیسے ہمیں ایف آئی آروں کے اندر ڈال کے لوگوں کو دے رہے ہیں. آپ نے ایک اسٹیٹ کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہی ختم کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسری ہمارے مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ رول آف لا 26 امینڈمنٹ کے تحت جو شبخون آپ لوگوں کے اوپر مارا گیا، آپ لوگوں کی آزادیوں کو تحفظ ختم کر دیا گیا، آپ لوگوں کے حق جو آپ عدالتوں سے آ کے لیتے تھے وہ ختم کر دیا گیا. کیا اس کا فائدہ ملا؟ جو 26-27 لاکھ کیسز لوڈ جوڈیشری میں پڑے ہیں ان کے اندر لوگوں کو کچھ ملا؟ کیا فائدہ ملا؟ ہائی کورٹ میں جو کیسز پڑے ہیں ان کو فائدہ ملا تو ان کو ملا جو فارم 47 کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور بندہ مستفید نہیں ہوا. تو پرسن اسپیسیفک لاز بنائے گئے. ہم کہتے ہیں رول آف لا آپ کے لیے، میرے لیے، اپوزیشن کے لیے، حکومت کے لیے، عام ریڑھی والے کے لیے، کسی بزنس مین کے لیے ایک لا ہو. یہ اس کا کانسیپٹ ہے. اینڈ نمبر 3 جو مینڈیٹ چوری کیا گیا، آج 6 مہینے میں سارے ٹریبونلز نے فیصلے کرنے تھے اور ان کا جو اتنے بھی کیسز تھے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنے تھے. یہی بات کی تھی نا طارق جہانگیری صاحب نے اسلام آباد کے کیسز میں. کہاں ہیں وہ کیسز؟ آپ ہی بتا دیں مجھے. روز آتے ہیں. کیا یہاں پر کسی کا اگر کہہ دیتے ہیں کہ یار لوگوں کا مینڈیٹ ہے، جو گورنمنٹ ہوتی ہے فار دا پیپل، آف دا پیپل اور بائی دا پیپل ہوتی ہے، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ وہ جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے جو فارم 45 لے کے آپ کے سامنے جیت کے بیٹھے ہوئے، سارے باہر بیٹھے ہوئے چور چکے جھوٹے اور جو تعصبی لوگ ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیز کے اندر، وہ قانون سازی کر رہے ہیں جن کو عوام نے ریجیکٹ کیا، جو چوتھے نمبر پہ آئے ہوئے ہیں. تو ان کا کس نے فیصلہ کرنا؟ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں نا یار بھائی کہ یہ تو وہ جنہوں نے فارم 47 کا فیصلہ کرنا تھا، فارم 47 والوں نے 26ویں امینڈمنٹ کر کے انہیں کا فیصلہ کر دیا. سو یہ ایک سمپل عام ٹرمنالوجی میں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات ہے. 6 مہینے میں ڈسپوز آف ہونے تھے کتنے وہ؟ اب یہ آپ بتا دیں، آپ روز یہاں پر کور کرتے ہیں، کیا ہو رہا ہے اس کے اندر؟ کیا پروسیڈنگ ہے؟ نتھنگ. سو بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی، ہماری احتجاج کی کال تھی. جو اسلام آباد میں ایکٹ بنایا گیا کیا وہ پرسن اسپیسیفک نہیں تھا؟ کیا مریم نواز نے 3 گھنٹوں میں کوئی بایولوجی کیمسٹری کے پیپر دیے ہیں آج تک جو جلسے ختم کیے ہوں؟ کیا بلاول بھٹو نے حیدرآباد میں جلسہ کیا وہ 3 گھنٹے میں ختم ہوا؟ آپ نے شہر سے باہر
ہمیں جلسے کی جگہ دی, 3 گھنٹوں میں ختم نہیں کرو گے پرچے دے دیں گے. یار اس طرح کی فسطائیت نہیں ہوتی. جس ڈی سی نے سب سے زیادہ پرچے دیے پاکستان پورے میں, جس ڈی سی نے سب سے زیادہ ایم پی اوز کے تحت لوگ اٹھائے, اس کو اب تمغے لگا رہے ہیں. یہ کوئی جنگ نہیں لڑ رہے اپنے ملک میں, اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں لڑی جاتی, اپنے لوگوں کی پروٹیکشن کی جاتی ہے, تب اسٹیٹ جو ہے وہ قائم ہوتی ہے. پی ٹی آئی نے احتجاج کرنا ہے یا عدالتی حکم پر عمل درآمد کرنا ہے؟ یہ جو خان صاحب کا حکم ہے وہی پریویل کرے گا. خان صاحب نے کیا کرنا ہے تو اس لیے ہوگا. عدالتی حکم جب عدالت بلائے گی تو ہم عدالت سے بات کریں گے. یہ بتائیے کہ آج عدالت میں جج صاحب نے بھی کہا کہ اگر آپ کو کہیں اور سے فون آیا تو آپ کتنے کیپیبل ہیں کہ آپ کو نہ کر سکیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں تو نہیں کہا یہ بات, انہوں نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے جواب دینا تھا جو دے دیا عدالت کے اندر. ٹھیک ہے, انہوں نے یہی کہا کہ آپ نے حلف اٹھایا ہوا, آپ نے وردی پہنی ہوئی. دوسرے لفظوں میں یہی بات کہی نا کہ آپ نے حلف اٹھایا ہوا, آپ نے وردی پہنی, حلف کی پاسداری کریں. ہر انسان پہ فرض ہے. یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے. اس کے اندر جو ہے ہماری پہلی پریورٹی کیا ہونی چاہیے؟ حقداروں کو حق دینا. یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ حقداروں کا غلط بات انہوں نے کہا بولو بھی نہیں. بخاری صاحب ایک اور سوال ہے, خیبر پختونخوا کے حالات جو کہ وار اینڈ ٹیرر کا جو سچویشن ہے سیکیورٹی کا, اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پورا فوکس جو ہے وہ عمران خان کی رہائی یا پی ٹی آئی کے احتجاجوں پہ ہے, اور وہاں کے سیکیورٹی جو کنسرن ہے وہ کچھ زیادہ حالات خراب ہوتے جا رہے. تو کبھی پی ٹی آئی قیادت نے اپنے وزیر اعلیٰ کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنی صوبے کے اوپر فوکس کریں, بجائے یہ کہ آپ روز روز کے احتجاج اور یلغار اور دعویٰ اور پتہ نہیں فتح کرنے کی نعرے اور دھمکیاں دیتا رہے, اور پھر احتجاج چھوڑ کے بیچ میں جو ہے نا آپ کہیں سائڈ لائن ہو جائے؟ دیکھیں, مجھے آپ کے سوال میں 2 رنگ نظر آئے. ایک تو مجھے حکومتی رنگ نظر آیا, ٹھیک ہے, بطور صحافی آپ کا حق بنتا ہے اور میں آپ کو ایڈریس کروں گا, اور مجھے امید ہے کہ اس کو کاٹیں گے نہیں, آپ پورا اس کو ڈسپلے. جی دیکھیں, جو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے وہ پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ ہے, وہ عمران خان کا کارکن ہے, اور عمران خان کو خیبر پختونخوا نے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 3ری دفعہ منتخب کیا. تو اس کے اندر لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, لوگ عمران خان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, لوگوں کو اس کی پالیسی سے اتفاق ہے تو کرتے ہیں. نہیں تو پنجاب کی طرح مریم, اس کے چاچا, اس کے والد, سارے اس کے کزن سارے آ رہے ہوئے ہیں, ان کی طرح ہم نہیں آئے ہوئے. اور دوسری چیز آپ کو بتا دوں, یہ جو نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے, یہ نیشنل ایکشن پلان تھا, اس میں 101% ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں کس نے عمل کرنا ہے. یہ جو سیکورٹی کے ایشوز ہیں یہ کس کی ڈومین میں آتے ہیں؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین میں آتے ہیں. بارڈر سیکورٹی کس کے پاس ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. پالیسیز کس کے پاس ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے سارے پاکستان کی ایجنسیز بلا کے یہاں بٹھا دی ڈی چوک بچانے کے لیے. اور یار خدا کا خوف کرو, میں تو آرٹیکل 16 اور 17 کی بات کر رہا ہوں. میرا تو اپنے پروجیکٹ کرنے کا, اپنا پروٹیسٹ کرنے کا رائٹ ہے, مجھے تو روک نہیں سکتے. اور جنہوں نے 37 بندے مار دیے ہیں ان کے اوپر جا کے کارروائی کرو, اپنی بارڈر سیل کرو, جا کے وہاں پر کھڑے ہو. آپ لوگ اس چیز کی تنخواہیں لیتے ہیں, آپ لوگ اس چیز کے پیسے ملتے ہیں, آپ اس چیز کے لیے یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ اتنی نالائق ہے کیونکہ وہ فارم 47 کی پیداوار ہے, وہ خود تو ڈیسیجن لے نہیں سکتے کوئی, وہ ایک دوسرے سے مشورے لیتے رہتے ہیں. کبھی انگلینڈ سے فون آ رہا ہے ان کو, کبھی ان کو ریونڈ سے فون آ رہا ہے, کبھی باہر جا کے میٹنگز ہو رہی ہیں. خدا کے لیے یار ایسے نہیں ہوتا. آپ نے ملک کو چلانا ہے, آپ نے ملک کے لوگوں کو سیکورٹی دینی ہے, ملک کے لوگوں کا ٹرسٹ لیول ہائی ہوگا. جب ملک کے لوگوں کا ٹرسٹ لیول ہائی ہوگا تو اسٹیٹ آگے چلے گی. ان کو کون ملتا ہے؟ آپ ذرا بتا دیں. آپ اسلام آباد میں سارے صحافی یہاں پر کھڑے ہیں, آپ نے دیکھا یہاں کے 3 مہینے سے کتنی شادیوں میں جاتے ہیں, کتنے جنازوں میں جاتے ہیں, کتنے پبلک فیئر میں جاتے ہیں. جا ہی نہیں سکتے کیونکہ جہاں جاتے ہیں لوگ ان کو جہاں بےعزتی کرتے ہیں, ذلت کرتے ہیں, وہاں سے بھاگتے ہیں. یہ ایکچوئل پوزیشن ہے. آپ اس کو بتائیں لوگوں کو, کبھی جائیں مجھے بتا دیجیے گا. کبھی میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے, روز آتے ہیں, نہ ہم کوئی سیکورٹی گارڈ لے کر آتے ہیں, نہ ہم اپنے ساتھ کوئی جلگار لے کر آتے ہیں. جب بلاتے ہیں لوگ آ جاتے ہیں وہاں. کیوں؟ کیونکہ عوام میں سے ہیں, کیونکہ جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ چور نہیں ہیں. ہم لوگ لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں. آپ لا ابائڈنگ سٹیزن کا جب گلا دباتے ہیں اور لا قانونیت کو پروان چڑھاتے ہیں تو آپ کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. اچھا, پی ٹی آئی کے اوپر یہ الزام بھی ہے کہ جب بھی کوئی بیرونی ہیڈ آف اسٹیٹ آتے تو پی ٹی آئی احتجاج کی کال دیتی ہے, اور ابھی 24 کو پی ٹی آئی کا احتجاج ہے, 25 کو بیلاروس کے صدر تقریباً 65 ڈیلیگیٹس کے ساتھ آ رہے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی کو احتجاجی جو کال ہے وہ مؤخر نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب ہم احتجاجی کال دیتے ہیں, ہم احتجاجی کال کو 15-20 دن پہلے دی ہوئی ہے خان صاحب نے, اور اس کے بعد یہ کسی نہ کسی ڈیلیگیشن کو بلا لیتے ہیں ساتھ جوڑنے کے لیے. ویسے میں آپ کی اصلاح کر دوں تھوڑی سی. آپ کو یاد ہو کسی دور میں یہاں ٹرکی کے صدر آئے تھے, اور آپ کو پتہ ہے اس ٹائم بےنظیر بھٹو صاحبہ بھی تھیں, حیات تھی, وہ اس ٹائم وہ حیات تھی. انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر تقریر کر کے احتجاج کر کے واک آؤٹ کر کے باہر چلی گئی تھی. یہ جو احتجاج ہے یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. جب آپ احتجاج کو بند کر دیتے ہیں اور دوسروں کا موقف نہیں سننا چاہتے تو یہ جمہوریت نہیں ہوتی, اس کو ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں. اور ہم تو ہیں جمہوری پارٹی, باقی تو ہے وراثتی پارٹی. ان کے ساتھ ہمارا کیا موازنہ؟ وہ تو وراثت کے تحت آئے ہوئے ہیں, نہ لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں, نہ پارٹی والے ان کو پسند کرتے ہیں. کبھی ایک بچہ کھڑا کر دیتے ہیں, اس کے پیچھے بزرگ سارے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں دیکھ کے شرم آ جاتی ہے, ان کو شرم نہیں آتی کیونکہ بینیفیشری ہیں. کبھی یہاں مریم کھڑی ہوئی ہے اور مریم کے پیچھے بزرگ کھڑے ہوئے ہیں, شاید اس کا کان جیسے چودھری نثار صاحب جیسے بندے اٹھا کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کس کے پیچھے کیا اعتراضات ہیں؟
سو بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کو وہی لوگ لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں جن کو لوگ پاکستان کی عوام پسند کرتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں. اس طرح چور راستوں سے آ کے نا ٹیڑھی، اگر بنیاد ٹیڑھی ہو تو ہمارا ٹیڑھی ہوتی ہے، سیدھی کبھی نہیں ہو سکتی. تو ان سے تو اچھے کی توقع ہی نہیں ہے. 40 سال تو لگا دیے انہوں نے، دوسری نسل آ گئی، اب تیسری کو آپ لوگ تیار کرا رہے ہیں، دیکھیں اس کے لیے کیا ہوتا ہے. تھینک یو.